أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست کا موضوع سخن ہے انسان کا روحانی سفر۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کرام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 256 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کا کچھ حصہ اس کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی جانب۔ عزیزان گرامی، اس موضوع پر پہلے بھی بحث ہوئی، گفتگو کی گئی، غور و فکر کیا گیا کہ کتنی سادہ اور کتنی گہری اور کتنی پر اثر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کر لیا کہ وہ دوست ہے، سرپرست ہے، نگہبان ہے، کیئر ٹیکر ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ یعنی ایمان اتنی بڑی کسوٹی ہے کہ اس پر جب بندہ پرکھا جائے یا ایمان پہ پورا اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ولی اور سرپرست، نگہبان، دوست بن جاتا ہے، رہنما بن جاتا ہے، رہبر بن جاتا ہے، اور اس کو اندھیرے سے اجالے کی طرف، نور کی طرف، ظلمات سے تاریکی سے نور کی طرف، روشنیوں کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، کم علمی سے آگہی کی طرف، شعور کی طرف، عرفان کی طرف خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے آتا ہے، کیونکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین و آسمان کا نور۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ انسان کا آخر روحانی سفر کیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات تو طے ہے کہ ایک ظاہری زندگی ہے، ایک جسم ہے انسان کا جو نظر آتا ہے، اور پھر ایک روح ہے۔ روح وہ ہے کہ جب روح جسم سے پرواز کر جائے تو پھر جسم بے جان ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ روح وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں آدم علیہ السلام کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تو تم فوراً سجدے میں گر جاؤ، فقعوا لہ ساجدین۔ اور اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی، علماء نے بحث کی کہ جو فا آیا ہے فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جاؤ، تو وہی فا ہے جو من کنتو مولا فہذا علی مولا میں ہے، کہ جس کا میں مولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا غدیر خم میں، اس کا علی مولا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تم سب فوراً سجدے میں گر جاؤ۔ اور قرآن کے الفاظ کہ سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں وہ قصہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ اس سے پھر راندہ درگاہ کر دیا گیا، قیامت تک وہ لعین، ملعون، رجیم، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان سے، اور وہ انسان کو بھٹکاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو روح ہے، جو پروردگار نے اپنی روح پھونکی، اور وہ روح پھونکتے ہی کہا کہ اب یہ جو مٹی کا پتلا ہے،
جس کو پھر ابلیس نے انکار کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ سپیریئر ہے، برتر ہے، تو میں کیوں کر ایک مٹی تراب کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت میری اطاعت ہے، ایسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو۔ یعنی غیر اللہ کو سجدہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کرو۔ شیطان نے، ابلیس سے صرف یہی اعتراض کیا تھا، وہ عبادت کرتے کرتے کئی ہزار سال جن سے فرشتوں کے لیول پہ پروموٹ ہو گیا تھا، اس نے صرف یہی اعتراض کیا کہ پروردگار تجھے سجدہ کروں گا، تیری دن رات عبادت کروں گا روز و شب، لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب عزیزان گرامی، یہ روح وہ چیز ہے جو پروردگار نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں پھونکی۔ یہ روح وہ ہے کہ جو نظر تو نہیں آتی، لیکن سب سے زیادہ جو پاورفل حصہ انسان کی شخصیت کا وہ روح ہے، کیونکہ روح نکل گئی تو جسم جتنا بھی صحت مند ہو، توانا ہو، تندرست ہو، چاہے جوان جسم ہو، اگر روح پرواز کر گئی تو جسم کا کام بھی بند ہو گیا۔ اگر جسم بہت ہی مخدوش حالت میں ہے، کمزور ہے، ضعیف ہو چکا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، لیکن روح موجود ہے تو پھر بھی سانس چلتی رہے گی، زندگی کی ڈور چلتی رہے گی، اور اسی وقت ختم ہوگی، اسی وقت ٹوٹے گی جب روح پرواز کر جائے۔ اب دیکھیے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، خطیب ممبر سلونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جسم کی افزائش، آرام، اس کی سہولت پہ اتنا فوکس نہ کرو، اتنی توجہ نہ کرو، کیونکہ یہ جسم تو مٹی میں مل جانا ہے۔ دیکھیے کتنا بھی توانا جسم ہو، فٹنس کی باتیں ہوتی ہیں، ہیلتھ کی باتیں ہوتی ہیں، کتنا بھی بیماریوں سے محفوظ ہو، ایک وقت تو اس نے کام کرنا بند کر دینا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں اس جسم کی افزائش اور آرام کی اتنی پرواہ نہ کرو، آرائش کی اتنی پرواہ نہ کرو، اس نے مٹی میں مل جانا ہے، ایونچولی 100 سال 200 سال جتنی بھی عمر ہو مٹی میں مل جانا ہے۔ لیکن مولا کہتے ہیں روح کی افزائش کی پرواہ کرو، کیونکہ روح نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب ایک نقطہ تو ہمیں مل گیا کہ روح وہ ایلیمنٹ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تمام روحوں سے کہ بتاؤ میں الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ ان روحوں نے لبیک کہا، اور وہ وعدہ ہے جو انسان نے نبھانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا روح نے وعدہ کیا۔ اب روح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا ہمیشہ رہنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے عزیزان گرامی کہ جو ایک ہماری شخصیت کا جو ایک حصہ ہے، جو ایلیمنٹ ہے، جو ہمیں حقیقتاً ڈیفائن کرتا ہے، وہ روح ہے، کیونکہ جسم تو تبھی تک کام کرے گا جب تک روح اس میں موجود ہے۔ اب روحانی بالیدگی، روحانی ترقی، روحانی ارتقاء کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن کس طرح سے ایک تو دنیاوی سفر ہو گیا، جسمانی سفر ہو گیا، جو بچہ دنیا میں آتا ہے نومولود ہے، اپنے کھانے پینے کا بھی خود خیال نہیں رکھ سکتا، اپنی صفائی کا مجبور ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا تمہیں سماعت دی، بصیرت دی، تم اس طرح آئے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں علم دیا، تمہیں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی، ماں باپ دیے، تمہیں رزق دیا۔ اب جب بچہ شعور کو پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کی ایک پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے، کسب معاش کرے گا، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگا، اولاد ہوگی، دنیا کی جو کوشش کرے گا اپنے رزق کمانے کے ذریعے، جو کہ برکیف اسلام میں تو اس کی بہت عظمت ہے کہ رزق حلال کمانا ایسی عبادت ہے کہ جس سے ایسے گناہ دھل جاتے ہیں جو نماز روزے سے بھی نہیں دھلتے، کہ ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال سے ملتا ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو مسخر کرو، علم حاصل کرو، بار بار علم کی تلقین دی گئی، یعنی عقل کی جو افزائش ہے۔ جیسے ایک قول ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا کہ جسم کو، بدن کو پانی پاک کرتا ہے، اسی طرح نفس کو آنسو پاک کرتے ہیں، اور روح کو عشق پاک کرتا ہے۔ اب روح کی جو بالیدگی ہے، روح کی ترقی ہے، اس کے لیے کیسے کوشش کی جائے؟ ایک بڑا آسان سادہ قول مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا نظر آتا ہے۔ مولا نے کہا کہ خود کھانا کھانا تو جسم کی غذا ہے، لیکن دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے۔ تو دیکھیے ایک بہت سمپل، سادہ، آسان طریقے سے یہ معمہ تو حل ہو گیا۔ کیا جو روح کی غذا ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے، اور جو جسم کی غذا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جسم کیا کہے گا کہ جتنا کچھ ہے میں خود ہی کھا لوں، بہترین چیزیں میں خود کھا لوں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ دوسرے کو کھلانا۔
اور پھر آئمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے اعمال سے، اپنے اسوہ حسنہ سے بھی یہ چیز ثابت کی. کس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ ایک شخص آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، اور تھوڑے فاصلے پہ ایک بہت وسیع دسترخوان ہے جس میں کئی طرح طرح کے طعام ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ بھی اس دسترخوان سے فیضیاب ہو جائیے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام یہ انہی کا دیا ہوا دسترخوان ہے، اپنے لیے سوکھی روٹی ہے، اور دسترخوان جو ہے وہ ضرورت مندوں کے لیے، کھانے والوں کے لیے. پھر ہمیں ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے جس کی گواہی قرآن نے دی. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 3 دن کے روزوں کی منت مانتے ہیں، جس سے منتوں اور نذروں کا بھی ہمیں پیغام ملتا ہے قرآن حکیم سے، کہ وہ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. روزوں کی منت مانی گئی، 3 دن روزے رکھے گئے. اور پھر جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو سمپل سا سادہ سا افطار، سوکھی روٹی یا جو کچھ بھی تھا، بچوں کے حصے کا افطار بھی، جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دق الباب ہوتی ہے، تو اپنے حصے کا کھانا یتیم مسکین اسیر کو بھی دے دیتی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنے حصے کا کھانا یتیم مسکین اسیر کو کھلاتے. تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ روح کی افزائش کیسے کی جاتی ہے. یہ تو اللہ کا نور ہے، یہ تو انفیلیبلز ہیں، یہ تو ہر خطا سے پاک ہیں. قرآن نے کہا اہل بیت کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، ہر طرح کے رجس سے پاک ہیں. لیکن ہم خاکی خطا کار بندوں کے لیے مثال ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی. اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہی ہے کہ اس نے اپنے نور کو ان برگزیدہ ہستیوں کو، پاک و طاہر و طیب ہستیوں کو انسانی شبیہ میں بھیجا، اپنے نور کو یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، محبت سے بھرا ہوا دل ہوتے ہوئے، کس طرح اپنے بچوں کے حصے کا کھانا بھی یتیم مسکین اسیر کو کھلایا جاتا ہے. تو وہ ایک الٹیمیٹ ہائٹ ہے، وہ ایک عروج کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں. کس طرح سے انسان روحانی ترقی کو حاصل کر سکتا ہے. مولا نے کہا روح کی غذا ہے دوسرے کو کھانا کھلانا. عزیزان گرامی، یہ تو بہت آسان ایک طریقہ ہمیں بتا دیا کہ اب ہم کس طرح سے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے، اس دنیا کی زندگی کو بیلنس کرتے ہوئے کس طرح سے اپنی روح کی بالیدگی، روح کی ترقی، روح کے ارتقاء کا بندوبست کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں تو ہمیں لگے گا کہ وہ جو دنیاوی تقاضے ہیں ان سے پیراڈاکسیکل ہیں یا اپوزٹ ہیں یا کاؤنٹر انٹویٹو ہیں. جب ہم کہتے ہیں جیسے کہ دنیا میں ہے کہ ایکیومولیٹ کرتے جاؤ، دولت اکٹھی کرتے جاؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جنہیں زیادہ دیا گیا ہے وہ ان کو لوٹاتے کیوں نہیں ہے جنہیں کم دیا گیا، یعنی کہ ان کا حصہ رکھ دیا گیا. یہ نہیں کہ تمہیں دیا گیا ہے تو تم ہی مالک ہو، بلکہ اس میں دوسروں کا حصہ ہے ضرورت مندوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا. مومن کی 2 ہی حالتیں ہیں، کہا گیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال میں ہے، ایک صبر کی اور ایک شکر کی. کربلا جو ہے وہ سب سے بڑی درس گاہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں امام حسین علی مقام علیہ السلام جو نوازش شب میں دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار ایسی بیٹی دے کہ جب نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر رہ سکے. وہ بی بی سکینہ علیہ السلام جو دل کا سکون ہے مولا کے. مولا نے کہا وہ گھر ہی نہیں جس میں سکینہ نہیں. اور جب اے پروردگار تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے تو میں روتا تڑپتا اس بچی کو چھوڑ کر تیرے جناب میں حاضر ہو جاؤں. عزیزان گرامی، ان ہستیوں نے تو وہ عروج دکھلا دیا عشق الہی کا کہ جو روح کی الٹیمیٹ معراج ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ مکتبہ حسینی سے اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مدرسے سے سیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے 5ویں امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علم بھی ہوگا مشرق سے ہوگا یا مغرب سے، وہ صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہ ہو. تو اچھا، روحانی سفر کو آسانی سے طے کرنے کا طریقہ کیا؟ ظاہر ہے کہ تاریخ نے جتنا ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کیا، اجر رسالت کی کوئی پاسداری نہیں کی. قرآن نے صاف کہا ہے اجر رسالت میں، نبی کہہ دیجئے میں کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت مگر میرے اقربا کی مودت. اور یہاں یہ حال ہے ناقدری کا، یہ حال ہے ظلم کا کہ اہل بیت علیہ السلام وہ چہرے کہ جنہیں نجران کے عیسائی راہب آیہ مبالغہ میں ظاہر ہوا
فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، اور پھر جھوٹوں پر لعنت ہو. ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ تو جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اس وقت وہ راہب عیسائی راہب زیادہ معرفت رکھتے تھے کہ وہ ان چہروں کو دیکھ کے ہٹ گئے. انہوں نے کہا یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے. اب اس کی نسبت آپ دیکھیے، وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ پیدل حج کرنے والے، وہ نمازیں پڑھنے والے، وہ یہ کہنے والے نعوذ باللہ جلدی جلدی قتل حسین کرو کہ نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، وہ معرفت نہیں رکھتے تھے ان چہروں کو سامنے دیکھ کے. شبیہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے بھی وہ سر کاٹ کے تن سے جدا کر دیے، نیزوں پر بلند کر دیے. امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے، جنہیں دیکھ کے بار بار مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اور مولا عباس علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے، وہ جو جنگ صفین میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شبیہ ہے، وہ چہرہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کہا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. وہ علی ولی اللہ لوگوں کے سماعتوں سے ہٹانے کے لیے کربلا کی وہ جنگ کی گئی، وہ ظلم کیا گیا، وہ سانحہ برپا ہو گیا جو انسانیت کی عظیم ترین شہادت ہے. ہمارے سامنے اس کربلا کی درسگاہ سے حق اور سچ کی سربلندی کا سبق ملتا ہے عزیزان گرامی. اور ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ ہمیں دکھا سکیں کہ کیسے جو تمام انسانوں پہ، دوسروں پہ نہ جن کو نہیں جانتے ان پہ اتنے شفیق ہیں، وہ اپنے اہل و عیال پہ کتنے شفیق ہوں گے. پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کی بات آتی ہے تو کسی دنیاوی رشتے کو پاس کی پرائیورٹی ترجیح نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ترجیح ہے. یہ عشق الہی ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کی زمین پہ پہنچے تو کہا کہ یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے. عزیزان گرامی، کربلا کی درسگاہ ہمارے لیے سب سے بڑا مکتب ہے، سب سے بڑا سبق ہے زندگی کے ہر معاملے کو طے کرنے کے لیے. اسی لیے کہا کلو یومن عاشورا کلو ارزن کرب و بلا، ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر پرعرض کرب و بلا ہے. اور امام سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ صرف کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ظلم ہو، ظلم پہ لوگ خاموش ہوں، وہ جگہ کوفہ ہے، وہ لوگ کوفی ہیں. تو روح کی بالیدگی کے لیے ہمارے پاس ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں. جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اس مسلمان امت کے ساتھ منافقت کا زہر آ گیا اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم تک نہیں پہنچنے دیا گیا، ممبروں سے اہل بیت رسول مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی حاکم بدہن بے حرمتی کی گئی، آپ کے لیے برے الفاظ استعمال کیے گئے، تاریخ کو مسخ کر دیا گیا. اسلام کے ٹھیکیدار وہ لوگ بن گئے جو کہ اصل میں لوٹنے والے تھے اسلام کو، اہل بیت علیہ السلام پر جبر کرنے والے تھے، جن کے لیے الہ، خدا، ان کا رب دولت، دنیاوی اقتدار تھا. اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق اتنی تاریخی اہمیت رکھتا ہے. اور جب مدینہ کی عورتیں جو آپ کی عیادت کے لیے آئیں، آپ کی بیمار پرسی کے لیے، تو تب آپ نے کہا کہ تمہارے مردوں کو کیا ہو گیا، ان کو رہنما بنا لیا جو خود راستے کی پہچان نہیں رکھتے. ہمارے سامنے پھر بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام، 14 معصومین علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات پہنچے، ان کے جو اقوال زرعی پہنچے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی روح کی افزائش کے لیے، روح کی بالیدگی، روح کی ترقی کے لیے ان اقوال کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنائیں، اپنی زندگی کی مشن سٹیٹمنٹ بنائیں. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے کچھ اقوال: مومن ہرگز چاپلوس نہیں ہوتا اور حصول علم کے سوا رشک نہیں کرتا. یعنی رشک بھی ہوگا اگر کوشش کرے گا اپنے علم کو بڑھانے کی، تو اس میں دولت کے لیے رشک نہیں کرے گا. پھر کہا موت ہو اور ذلت نہ ہو، مضبوطی و پائیداری ہو اور افسوس نہ کرنا پڑے. یہ بہت گہری باتیں ہیں، بہت حکیمانہ باتیں ہیں، باب مدینۃ العلم کے الفاظ ہیں، خطیب منبر سلونی کے الفاظ ہیں.
پیدل شخص کا سوار کے ساتھ چلنا غرور کا باعث اور پیادہ کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے اعمال سے بھی ظاہر کیا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنے خادم کو اپنے سے بہتر مہنگا لباس لے کے دیا، کیا کہا کہ تم جوان ہو تو تم مہنگا لباس لو۔ پھر فرمایا اپنے دوست کے لیے مال اور جان قربان کر دو اور اپنے دشمن کے ساتھ عدل و انصاف کرو، یعنی جنروسٹی آف اسپرٹ دیکھیے۔ مولا کا یہ بھی قول ہے کہ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں لیکن یہ سخاوت میں پوشیدہ ہے، یعنی کہ دوست جو ہے اس کے لیے تو جان اور مال قربان کرو اور دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرو۔ یہ وہ ہیں جو اپنے قاتل کو بھی جام شیریں پیش کرتے ہیں، جو اپنے قاتل کی بھی رسیاں ڈھیلی کرواتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں مولا کسی کو اپنے خدا کے سوا کسی سے امیدوار نہیں رہنا چاہیے اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کسی کو اپنے خدا کے سوا کسی سے امیدوار نہیں رہنا چاہیے اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ صرف اور صرف امید اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وہ ہستیاں عزیزان گرامی جنہوں نے سجدے میں اپنے قاتل کو پہلے نیند سے جگایا اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی سر کٹایا اور پھر کہا کہ فستو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خدا کے سوا کسی سے امید نہیں اور سوائے اپنے گناہ کے کسی چیز سے نہیں ڈرنا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سنونی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 6 قسم کے لوگوں کو 6 چیزوں کی وجہ سے پریشانی اور سختی میں مبتلا کرے گا۔ عربوں کو نسل پرستی، دہقانوں کو خود پسندی، امیروں یعنی حکمرانوں کو ظلم و ستم، فقہا علماء کو حسد، تاجروں کو خیانت اور دیہاتیوں کو جہالت کی وجہ سے۔ دیکھیے کتنے فکر آموز اور کتنی غور طلب یہ باتیں ہیں کہ انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے کہ جب ایمان کی ہم بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی و سرپرست بن جائے تو پھر کفر سے بچیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چھٹے امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، لالچ اور حسد۔ اور یہاں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام 6 قسم کے لوگوں کو 6 چیزوں کی وجہ سے تنبیہ کر رہے ہیں، پریشانی اور سختی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عربوں کو نسل پرستی، دہقانوں کو خود پسندی، امیروں حکمرانوں کو ظلم و ستم، فقہا یعنی علماء کو حسد، تاجروں کو خیانت اور دیہاتیوں کو جہالت کی وجہ سے۔ میں تمہارے بارے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، خواہشات کی پیروی اور لمبی آرزوؤں سے، کیونکہ اتباع نفس انسان کو حق سے روکتا ہے اور لمبی امید انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو حیات بعد الموت کا کانسیپٹ ہے، یہ جو اخروی زندگی کے لیے زیادہ راہ اکٹھے کرنے کا کانسیپٹ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ، یہ انسان کے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے کہ آخر وہ دنیا، وہ جنت، وہ دوزخ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہم فیہا خالدون، جہاں بھی جنت اور جہنم کا ذکر آیا، کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہ اگر یہاں پہ کوئی ظلم زیادتی انسان کے ساتھ ہوئی، حق تلفی ہوئی، تو وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ایک امتحان گاہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنی سب سے اولین ترجیح بنا کے رکھیے تاکہ اگلی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا حصول ہو سکے۔ تو مولا فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، خواہشات کی پیروی اور لمبی آرزوؤں سے، کیونکہ اتباع نفس انسان کو حق سے روکتا ہے اور لمبی امید انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے۔ پھر فرمایا ترک گناہ توبہ کرنے سے آسان ہے۔ فرمایا جو برے فعل کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس فعل میں شریک ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سلونی فرماتے ہیں ایمان کے 4 ستون ہیں، خدا پر بھروسہ کرنا، تمام امور خدا کے سپرد کر دینا، مشیت الہی پر راضی رہنا اور اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ کس طرح مولا نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، ایمان کے سارے پری ریکویزٹس
کتنی خوبصورتی سے، کتنے جامع انداز میں بیان کر دیے کہ ایمان کے 4 ستون ہیں۔ خدا پر بھروسہ کرنا نمبر 1، نمبر 2 تمام امور خدا کے سپرد کر دینا، یعنی افوض امری اللہ، تمام امور خدا کے سپرد کر دینا۔ تیسرا، مشیت الہی پر راضی رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جو اس کی مرضی ہے۔ اور نمبر 4، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ پھر مولا فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بات ہے، صبر 2 طرح کے ہیں۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس سے بہتر صبر گناہ سے دامن بچانا ہے۔ صبر 2 طرح کے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس سے بہتر صبر گناہ سے دامن بچانا ہے۔ پھر فرمایا، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کر دے۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کر دے۔ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور جزرسی کرو مگر بخل نہیں، یعنی بیلنس بہت ضروری ہے۔ فرمایا، کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے اور تدبر بھیدوں کو چھپا کر رکھنے سے۔ کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے اور تدبر بھیدوں کو چھپا کر رکھنے سے۔ پھر فرمایا، عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائگی نہیں، ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، اور مشورے سے زیادہ کوئی چیز معین و مددگار نہیں۔ عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائگی نہیں، ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، اور مشورے سے زیادہ کوئی چیز معین و مددگار نہیں۔ پھر فرمایا، حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے ہی لینا پڑے۔ دیکھیے، دنیاوی علم کی بات ہم کرتے ہیں، کہا حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے ہی لینا پڑے۔ اور پھر فرمایا، جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے بہت تھوڑے۔ جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں، اس میں غور و فکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، موقع کو ہاتھ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعث ہوتا ہے۔ موقع کو ہاتھ سے جانے دینا رنج اور اندوہ کا باعث ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، دلوں کے لیے رغبت و میلان آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے اس وقت کام لو جب ان میں خواہش و میلان ہو، کیونکہ دل کو مجبور کر کے کسی کام پر لگایا جائے تو اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ دیکھیے کتنے امپورٹنٹ سبق ہے ہمارے لیے، کتنے امپورٹنٹ لیسنز ہیں کہ انسان کس طرح سے خود کو پہچانے اور دوسروں کو پہچانے، کس طرح سے ایموشنل انٹیلیجنس اور جو پبلک ڈیلنگ ہے اور جو سیلف اویئرنیس ہے اس کو کس طرح سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اگر ہم صرف اقوال پہ غور و فکر کریں اور ان کو اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، ہماری روح کی ترقی کے لیے، روح کے شعور کے لیے، روح کی تقویت کے لیے کس قدر کارآمد ہو سکتے ہیں۔ فرمایا، دلوں کے لیے رغبت و میلان آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے اس وقت کام لو جب ان میں خواہش و میلان ہو، کیونکہ دل کو مجبور کر کے کسی کام پر لگایا جائے تو اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہو۔ لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے اور اس سے بھی
درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔ کہا معاف کر دینا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ کہا جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، اور جب کوئی تم پر احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلا دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کے لیے ہوگی۔ جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلا دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کے لیے ہوگی۔ پھر فرمایا جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سلونی فرماتے ہیں وہ علم بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو، یعنی ایکشن speak louder than words۔ مولا فرماتے ہیں غم آدھا بڑھاپا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص بدنامی کی جگہوں پر اپنے آپ کو لے جائے تو پھر اسے برا نہ کہے جو اس سے بدظن ہو۔ جو شخص بدنامی کی جگہوں پر اپنے آپ کو لے جائے تو پھر اسے برا نہ کہے جو اس سے بدظن ہو۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو اپنے راز کو چھپائے رہے گا اسے پورا قابو رہے گا۔ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ سر برآوردہ ہونے کا ذریعہ سینے کی وسعت ہے۔ حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں، جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھول پر سوار ہوں گے، اگرچہ شبروئی طویل ہو۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سر تسلیم جھکانا یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور تصدیق اعتراف ہے، اور اعتراف فرض کی بجا آوری ہے، اور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سر تسلیم جھکانا یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور تصدیق اعتراف ہے، اور اعتراف فرض کی بجا آوری ہے، اور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔ جو شخص خود کو 4 کاموں سے دور رکھے تو وہ اس بات کے لیے سزاوار ہے کہ وہ زندگی میں کبھی مشکل میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو شخص خود کو 4 کاموں سے دور رکھے تو وہ اس بات کے لیے سزاوار ہے کہ وہ زندگی میں کبھی مشکل میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور وہ 4 کام کون سے ہیں؟ جلد بازی، ہٹ دھرمی، خود پسندی اور سستی۔ جلد بازی، ہٹ دھرمی، خود پسندی اور سستی۔ کہا زمانہ دو دنوں پر منقسم ہے۔ زمانہ 2 دنوں پر منقسم ہے، ایک دن تمہارے موافق اور ایک تمہارے مخالف ہے۔ جب موافق ہو تو اتراؤ نہیں، اور جب مخالف ہو تو گھبراؤ نہیں۔ مومن جن کاموں کو نہیں جانتا انہیں چھیڑتا نہیں ہے، اور وہ مجبوری اور کمزوری کی وجہ سے حق کو نہیں چھوڑتا۔ مومن حوادث زمانہ کے وقت سنجیدہ اور مصیبتوں کے وقت صابر اور آسانی کے موقع پر شکر گزار ہوتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دینا توبہ کرنے سے آسان۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اقوال جو خطبہ فدق سے بھی ملتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین فرماتی ہیں خداوند عالم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو معاشرے کی اصلاح کے لیے قرار دیا۔ پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال بنایا۔ خداوند عالم نے صلہ رحم کو سبب بلندی و طول عمر قرار دیا۔ خداوند عالم نے قصاص کو حفاظت خون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔
خداوند عالم نے وفائے نظر کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے ہیں، اس کی نعمتوں پر شکر و سپاس ہے ان چیزوں پر جو اس نے الہام کیا، اور حمد و ثنا ان کثیر مواہب اور بے شمار عطایا پر جو اس نے اپنے بندوں کو بے سوال کے دیا، اور ان کامل نعمتوں پر جو سب کو عطا کیا اور ہم کو پے در پے دیتا رہا۔ ایسی نعمتیں جو عدداً قابل شمار نہیں، اور ان کی زیادتی جیران ناپذیر ہے۔ ان کے انتہا کا تصور ادراک بشر سے خارج ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو پے در پے نعمتوں کو دینے کے لیے ان کو شکر کی دعوت دی، اور حمد و ستائش کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تاکہ وہ لوگ اس کے ذریعے اپنی نعمتوں کو بڑا اور زیادہ کر سکیں۔ ایک ایسا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک ایسا کلمہ ہے جس کی حقیقت خدا نے اخلاص کو قرار دیا اور دلوں کو اس کے لیے مرکز اتصال قرار دیا، اور مقام توحید اور اس کی خصوصیات کو نور تفکر کے پرتوں میں آشکارا کر دیا ہے۔ اس خدا کی صفت یہ ہے کہ اس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، زبانیں اس کی صفت بیان کرنے سے عاجز ہیں، بشرا ادراک اس کا تصور کرنے سے عاجز ہیں، بشری ادراک اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ یعنی انسان کا جو ادراک ہے، انسان کی جو عقل ہے، اویئرنیس ہے، وہ اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ پروردگار عالم کا بی فرماتی ہیں بشری ادراک اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ خداوند عالم نے تمام چیزوں کو کسی ایسی شے کے بغیر جو پہلے سے رہی ہو پیدا کیا، کسی کے مثالوں کی اقتدا و پیروی کے بغیر اپنی قدرت کاملہ سے تمام اشیاء کو وجود و لباس وجود پہنایا، اور ان کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا، اور ان کی تخلیق کی احتیاج نہ رکھتے ہوئے اپنی مشیت سے ان کو قطم عدم سے نکال کر منصہ شہود پر لے آیا۔ نیز ان کی صورت نگاری میں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ تو صرف اپنی حکمت کے اس بات کے لیے اور اپنی اطاعت پر متنبہ کرنے کے لیے اور اپنی قدرت کے اظہار کرنے کے لیے اور اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کی دعوت دینے کے لیے اور اپنی دعوت کو پرشکوہ بنانے کے لیے اشیاء کو خلق فرمایا۔ خداوند عالم نے اپنی طاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب اس لیے مقرر کیا تاکہ اپنے بندوں کو عذاب و بلا سے باز رکھے اور بہشت کی طرف لے جائے۔ بی فرماتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو مبعوث برسالت کرنے سے پہلے منتخب کیا اور اختیار کیا، اور ان کو مجتبی بنانے سے پہلے ان کا نام رکھا، اور رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے ان کو مصطفیٰ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جبکہ تمام مخلوق پردہ غیب کے نیچے اور بیم و ہراس کے نہا خانوں میں چھپی ہوئی تھی اور عدم کے آخری حد سے مقرون تھی، اس لیے کہ خدا امور کے انجام سے زمانہ کے حوادث و جریان امور سے مطلع تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امر کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ خدا امور کے انجام سے زمانہ کے حوادث و جریان امور سے مطلع تھا، یعنی واقف تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امر کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ اس کے امر کا اجرا کرے اور اس کے حتمی مقدرات کو جامع عمل پہنائے۔ خداوند عالم نے امتوں کو مختلف دینوں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے آتش پرستی کرتے ہوئے، بت پرستی کرتے ہوئے، وجود خدا کی دلیلوں کو دیکھتے ہوئے خدا کا منکر دیکھا، تو میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تاریکیوں کو دور کیا، دلوں کے پردہ ہائے تاریکی کو چاک کر دیا، آنکھوں سے ان کے اندھے پن کو ختم کر دیا۔ لوگوں کے درمیان میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو گمراہی سے نجات دی اور اندھے پن سے روشنی کی طرف رہنمائی کی، مضبوط دین کی طرف ہدایت فرمائی، صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ عزیزان گرامی، دعا گو ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. رب زدنی علما. جو طالب علم دنیاوی علم کی منازل طے کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. جو ناظرین حاضرین سامعین اس پروگرام میں شامل ہوئے اس نشست میں، پروردگار عالم ان کے عرفان کو بلند کر دے، ان کی تمام دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے. یا اللہ ہم اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتے ہیں. فوض امری الی اللہ. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان والے بن سکیں. یا اللہ ہمیں اس دنیا کی مصیبتوں سے اس طرح پریشان نہ رکھ کہ ہم آخرت کا زادرہ اکٹھا کرنا ہی بھول جائے. یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ پروردگار کی جناب سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما. جن کے پاس اپنا گھر نہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو. غم حسین کی حرارت کو ہمارے دلوں میں، ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھ. یا اللہ محبت اہل بیت علیہ السلام، مودت اہل بیت علیہ السلام کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھ. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. غم حسین علیہ السلام کے سوا ہمیں کوئی غم نہ دے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.